دل دھک سے تیز دھڑکنوں میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کبھی ڈالی کو دیکھتی اور کبھی کنگ کی جانب۔ چہرے پر سرخی مائل رنگوں نے قبضہ جما لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باس کے ساتھ چند لمحات تنہائی میں گزار سکے اور اپنے دکھ درد بانٹ سکے۔ معزز ناظرین، میں ہوں RJ سندس حیات، شکار کی نویں کتاب کی نظر کر رہے ہوں۔ آپ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجئے، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ اس ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ دروازہ کس طرف لے جاتا ہے؟ کنگ ٹائیگر سے ہم کلام ہوا۔ یہ جولی اور ڈولی کے مکین خانے کی طرف کھلتا ہے اور ان کی رہائش بھی اسی گھر کا حصہ ہے۔ وہاں سے بھی باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن اس تہہ خانے اور بغلی دروازے کا اب ہم چاروں کو پتہ ہے، کیونکہ دوسرا کوئی اس تہہ خانے میں نہیں آ سکتا۔ سونے کا اسٹاک بھی اسی کمرے میں لگے اس سیف میں موجود ہے۔ یہ سلسلہ جو اسرائیلی افواج نے شروع کیا ہے، کچھ پتہ نہیں لبنان میں شعلوں کو مزید ہوا دے گا یا یہیں ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سب حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ شرق الاوسط کا سکون انفرادیت کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ اجتماعی طور پر کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار نہیں کیا گیا جو جارحیت کو روک سکے۔ بہت سستا خون ہے یہاں۔ جب دل چاہے حملہ آور آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے اور کوئی ان سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہوتا۔ کنگ کو ایسے لگا جیسے برتن میں ارتاش برپا ہو گیا ہو۔ اسے تہہ خانے میں چھپ کر بیٹھنا بزدلی لگی۔ تہہ خانے میں بیٹھنے سے کیا موت نہیں آئے گی؟ بس یہی وجہ ہے کہ ہم میں مرد مجاہد کی قوت کا فقدان ہے۔ بزدل اقوام پر دوسری شاطر قومیں قبضہ کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے باس، آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں؟ ٹائیگر نے موقع کی مناسبت سے سوال داغا۔ ہاں اسد علی، میں سوچ رہا ہوں بیرونی طاقتیں کس طرح اپنی حاکمیت کی اجارہ داری قائم رکھتی ہیں۔ ہر سو دہشت گردی کا راج ہے۔ ایک ہی شب خون میں پورے ملک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ صبح کاذب کے ہوتے ہی نیند سے بیدار ہونے والی آنکھیں فرنگیوں کے تسلط میں جکڑی محسوس کرتی ہیں۔ آج ڈنکے کی چوٹ پر میدان کارزار میں کوئی نہیں نکلتا، بلکہ اندرونی خلفشار ہی دوسروں کو دعوت عام دے کر اپنے ملک و قوم پر قبضہ کروا دیتا ہے اور خود کٹ پتلی بن کر نام نہاد محب وطن کا پرچار کرتا ہے۔ ایک مدت تک عبوری حکومت کی پشت پناہی میں رفاع عامہ کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اور جمہوری اقدار کے پیوند کاری کی جاتی ہے۔ رسم و رواج، پنچایت، جرگہ، اسلامی عدالتیں سب کو ختم کر کے جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ جس نے نئے قوانین کے بارے میں زبان کھولی، اسے یا تو دہشت گرد قرار دیا جائے گا یا باغی۔ یہاں تک کہ اس پر یہ الزام بھی لگا دیا جاتا ہے کہ وہ محب وطن نہیں بلکہ غدار ہے۔ یہ نئی وبائیں پھیلا کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے ممالک کو مفلوج کر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ جو حق بات کرنے والوں کی آواز کو سن کر قرارداد پیش کرتا ہے، اقوام عالم کے مہرے ان پر پابندیاں ثبت کر دیتے ہیں۔ ہیروشیما کی تباہی کے پرستار آج بھی اپنی منمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ مہلک ہتھیاروں کو ترویج دینے والے نئے سے نئے ہتھیار بنا کر پرانے ہتھیار اپنے حامی ممالک کو اقساط پر دے کر بظاہر ان کی مدد میں لگے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ سن رہے ہو اسد علی؟ یا کنگ ویسے ہی بولے جا رہا ہے؟ جی میں سن رہا ہوں باس،
اور آپ کی اعلیٰ سوچ پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر اس تہہ خانے میں کب تک چھپے رہیں گے؟ یہ دو عورتیں ہماری مردانہ بہادری کے گن گائیں گی؟ ذرا سوچو اس وقت کے متعلق جب غزوات میں بہادری کے جوہر دکھانے والوں کی تیمارداری کے لیے صنف نازک کس طرح مستعد رہتی تھیں۔ آج میں تقریر تو کرتا جاؤں گا، لیکن ان کے دل میں حقیقی چاہت عود نہیں کر پائے گی۔ غزوات میں حصہ لینے والی بہادر مسلم صحابیات اور جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھانے والے مجاہدین کے قصیدے پڑھنے والی باپردہ خواتین اس قدر بہادر تھیں کہ خیموں پر حملہ کرنے والے کافرین کو ترکی بترکی جواب دیتی رہیں۔ حتیٰ کہ مجاہدین کے آنے تک انہوں نے بڑی بہادری اور جان جوکھوں میں ڈال کر ملت اسلامیہ کا پرچم سرنگوں نہ ہونے دیا۔ یہ ڈولی اور جولی کیا جانے کہ عورت مردوں میں کیسے قوت ابھار سکتی ہے۔ انہیں تو سبق ہی کچھ اور ملا ہے۔ کیوں اسد علی، کنگ نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ ان عورتوں نے آج کی بربریت میں رہنا سیکھا ہے، اسلامی اقدار کی رمق تک نہیں پڑی ان پر۔ چلو اٹھو سب، اپنے اپنے خریدے لباس تن زیب کرو اور تہہ دل سے تہیہ کر لو کہ آزادی کی انمول سانسوں میں زندہ رہنا سیکھیں گے۔ اسد علی، کنگ کو بھی سکھاؤ عربی لباس پہننا، یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے۔ سب ایک ہی طرح کے لبادے تنظیب کریں، مساوات کا سبق ملتا ہے۔ باس، یہ تو بہت آسان ہے، آپ خود یہ پہناوا تنظیب کر سکتے ہیں۔ ڈولی جولی، نئے کپڑے اور زیور پہنو اور اپنا ہار سنگھار کرو۔ بھائی چلیے جلدی کریں، کیا خبر یہ وقت کل آئے یا نہ آئے۔ سب نے اپنے اپنے کمروں کی راہ لی تو کنگ نے اسد علی کو پھر واپس بلا لیا۔ یہ لڑکیاں اس دروازے سے اپنی رہائشی مکین گاہوں کو گئی ہیں، ان کے پاس تالے کی چابیاں ہیں۔ یہ دروازہ اندر سے کھل سکتا ہے اور باہر سے بھی، اور بند بھی، دونوں اطراف سے ہو جاتا ہے، لہٰذا چابیاں ان کے پاس ہیں، کسی آڑے وقت کے لیے انہیں تالا کھول کر ادھر آنا پڑے تو دشواری نہ ہو۔ لیکن اس تہہ خانے کا ہمیں آج پتہ چلا ہے، اس سے پہلے آپ نے اس کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ جی، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور ہم آپ کے سوال کے علاوہ کوئی بات خود بتانے سے قاصر ہیں۔ اسد علی، اس کا مطلب ہے آج ہمیں تہہ خانے میں جنگ کے خطرات سے بچانے کے لیے آپ لائے ہیں۔ آپ کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے، اور اگر ہمارے دن گنے جا چکے ہوں تو آپ کیا کر سکیں گے اسد علی؟ وہ قوت برتر ہے، اس کے آگے کوئی اور چارہ کار نہیں، موت کا دن معین اور برحق ہے۔ تمہارے خیالات اور تاثرات تو مجاہدانہ ہیں اسد علی، پھر خائف رہنا چھوڑو۔ ہاں یہ بتاؤ، اس طرف یہ جیپ جو کھڑی ہے کس کی ہے؟ جی یہ اپنی ہے، اس کی نمبر پلیٹ جی یہ جیپ اپنی ہے اور اس کی نمبر پلیٹ دمشق کی ہے۔ آپ کے نام پر ہے اسد علی؟ جی یہ میرے نام پر ہے۔ لبنان سے شام کی سرحدوں تک جانے کے لیے اس جیپ میں سفر کرنے والوں سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کیا؟ جی ہاں، کاغذات چیک کرتے ہیں اور سفر کرنے والوں کے شناختی ریکارڈ بھی تفتیش میں آتے ہیں۔ اس جیپ کا تیل، پانی، بریک آئل، بیٹری، انجن سب ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل برابر۔ اسد علی، اس سیف میں اس وقت سونا ہے؟ جی نہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھاؤ تیز تھا، سب فروخت کر چکے ہیں، ابھی سیف خالی ہے۔ سونا خریدتے کہاں سے ہو؟ میں نے تو ہمیشہ دمشق سے خریدا ہے، وہاں ایک بڑا ڈیلر ہے جو بحرین، دبئی اور زیادہ تر سعودی عرب سے مال لاتا ہے۔ خالص سونا ڈلیوں میں 99.9% سوئٹزرلینڈ کی مہر لگی ہوئی ہے اس پر۔ سرحد پار کرتے وقت اس کی چیکنگ نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہے، لیکن جیپ میں خاص خانہ بنا ہوا ہے جس میں چھپا کر لاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ مال پکڑا گیا ہو؟ ہوتا ہوگا، لیکن کم از کم میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ زیادہ تر سونے کی خرید و فروخت بینکوں سے ہی ہوتی ہے،
لیکن کبھی کبھار ڈیل کاغذی کارروائی سے ہٹ کر بھی کرنی پڑتی ہے۔ کون خریدتا ہے یہاں لبنان میں؟ جی، اس کی شکل سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن اس کے کارندے اس کے حکم کے مطابق جو ریٹ طے ہو رقم کی نقد ادائیگی کر دیتے ہیں۔ اگر سونا لاتے لاتے بھاؤ گر جائے تو یہ سیف اسی لیے ہے، اس میں مال رکھ دیا جاتا ہے تاوقت کے بھاؤ تیز ہو جائے۔ یہ سب کچھ تمہیں خود کرنا پڑتا ہے یا حکام اعلیٰ سے احکامات صادر ہوتے ہیں؟ پالیسی تو مرتب ہوتی ہے اور احکامات پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈولی اور جولی میں سے کس کا انتخاب کرو گے؟ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ٹائیگر قدرے تفکرانہ سا چہرہ بنا کے گویا ہوا۔ بھائی، کاروباری سی بات ہے، بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ اگر کسی کام پر تمہیں روانہ کیا جائے تو تمہارے ساتھ ایک دوشیزہ کا ہونا ضروری ہو تو کس پر زیادہ اعتماد کر سکو گے؟ کاروباری لحاظ سے میری بات ڈولی تیزی سے سمجھ لیتی ہے۔ رہی اعتماد کی بات تو دونوں بااعتماد ہیں، عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہی ہیں اور انتہائی رازداری اور خوش اسلوبی سے سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ ان دونوں کے دینی نظریات کیا ہیں؟ کنگ نے موضوع بدلا۔ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ اسلامی نظریے سے بے حد متاثر ہیں، اور آپ کا حسن سلوک بھی ان دونوں میں ان کے اندر گھر کر گیا ہے۔ انتہائی خوش ہیں آج جس مقام پر آپ ہیں، شاید اس سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا مقام حاصل نہ کر پایا ہو۔ ٹائیگر کاروبار سے ہٹ کر ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں باس۔ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں کہاں تک جائز ہے؟ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس کا جواب اگر آج میں دے بھی دوں تو حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ یہ لڑکیاں بھی بہت ممکن ہے مجبوری سے یہ کام کر رہی ہوں۔ رہی بات میری، تو میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر میری روزی کسی یہودی مالک کے ماتحت کام کرنے میں لکھی گئی ہے تو مجھے مالک کی خوشنودی میں کام کر کے رزق حلال کمانا ہوگا۔ برے کام کو چھوڑا بھی تو جا سکتا ہے۔ ہاں باس، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بعض کام ملک و قوم کی خاطر ایسے بھی کیے جاتے ہیں جو سراسر گناہوں کا پہلو ہوتے ہیں۔ ٹائیگر، تم میں ایک اچھا انسان ابھی تک بسیرا کیے ہوئے ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم دونوں شاید ایک ہی منزل کے راہی نکلیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو باس۔ اسد علی، نئے کپڑے پہنو، کنگ بھی تمہارا خریدا ہوا لبادہ پہنے گا، اتنے میں لڑکیاں بھی آ جائیں گی، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کہیں۔ ٹائیگر اپنے کمرے کی جانب چل دیا اور تہ خانے میں اکیلا کنگ آج کی گفتگو کے اتار چڑھاؤ میں اس قدر کھو گیا کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کے بھیس میں دیکھا تو اسے بہت اچھا لگا۔ دنیا بھر کے اس جھوٹے وقار اور دولت کی ہوس سے بہت دور ایک سادہ سی زندگی، اور اس میں جولی کا ساتھ۔ یوں لگا جیسے جنت کا نمونہ ہو، ماں باپ، گھر گھرستی، سب کچھ خوشیوں سے لبریز ایک حقیقی زندگی کا منہ بولتا ثبوت نظر آئی۔ اسلام حسن سلوک سے ہی پھیلا ہے۔ اگر کسی سے پیار کی انتہا کی جائے تو وہ پیار کے اس سائے میں خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ جولی کو محبت کی ضرورت ہے۔ ڈولی کے اعتماد کی بات تو ٹائیگر بھی کر رہا تھا۔ اعتماد اس پر کیا جاتا ہے جس سے شناسائی ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی قوت بحال ہو چکی ہو۔ اسد علی کا ڈولی میں دلچسپی کا ثبوت اس کے لفظ اعتماد میں مضمر ہے، اور جولی کا یہ فقرہ ہمارا تعلق باس اور لونڈی کا ہے ایک ایسی صداقت کا پیش کردہ اصول ہے جو اس سے پہلے ملاقاتیوں نے اس کے ساتھ روا رکھا ہوگا۔ انسان میں لچک موجود ہے۔ اگر دھیرے دھیرے محبت پیار سے کسی کو راہ راست پر راغب کرنا ہو تو حسن سلوک کا سچا اور کھرا انمول طریقہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس کے لیے جولی تیار ہے۔ ہم چاروں کا ایک ایسا گروپ بن سکتا ہے
جو حقائق تک پہنچ کر کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے؟ اس کے برے نتائج بھی تو نکل سکتے ہیں۔ اگر یہ سب اپنی اندرونی حالتوں کو چھپا کر بظاہر جی حضوری میں لگے رہیں تو وقت آنے پر اپنی درگت بن جائے گی۔ ابھی مزید وقت چاہیے ان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ جلدی میں وہ نہ ہو کہ پردیس میں زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ جوں وقت گزرتا جاتا ہے بہت سے راز خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بس میں اگر ہوتا تو وہ ایک ہی جست میں ہر چیز حاصل کر لیتا۔ کل کا دن اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ سونے کی خرید چاہے کاغذی کارروائی میں بینک سے کر لو یا اصلی حالت میں سونا اسٹاک کر لو، یہ بگ باس کا حکم تھا جو ڈاکیا دے گیا۔ یہ کون ہے جو یہاں بھی ہم پر حکومت کر رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا؟ حیرانگی کی بات بھی تو یہی ہے کہ بر وقت ہر چیز محرک ہے اور کہیں جھول نظر نہیں آتی۔ اگر اسد علی اور ڈولی کو سونا خریدنے کے لیے دمشق روانہ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا یا لبنان میں کسی بینک سے ڈیل کر لی جائے؟ انہی سوچوں میں کھویا ہوا کنگ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جولی اور ڈولی مسکراتے ہوئے تہہ خانے میں داخل ہوئیں۔ اوہ معاف کیجیے گا باس۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم دونوں چلو اوپر، لیکن تہہ خانے کا دروازہ لاک کر دینا۔ جی اچھا، کہہ کے ڈولی نے دروازے پر قفل لگا دیا۔ دونوں لڑکیاں تہہ خانے کا راستہ نپے تلے قدموں سے طے کر کے اوپر چلی گئیں اور چاروں ناچار کنگ بھی اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ٹائیگر اندر آ گیا۔ باس، ابھی تک آپ نے کپڑے نہیں بدلے؟ یہ دیکھیں میں کیسے لگ رہا ہوں۔ جولی اور ڈولی کا لباس دیکھا کتنا جچ رہا تھا، اور سونے کا سیٹ ایک دم سونے پہ سہاگا۔ ہاں اچھی لگ رہی تھیں دونوں۔ باس کوئی بات ہے ضرور، ہمارے لیے کوئی حکم؟ نہیں کوئی بات نہیں، چلے میں کپڑے بدل لوں پھر سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے تھوڑا گھوم پھر لیں تاکہ دماغی سکون ملے اور باقاعدہ اگلے مشن کے لیے ترتیب دی جا سکے۔ کنگ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اور ٹائیگر نے دونوں لڑکیوں کو بلایا۔ نزدیک آنے پر ان سے پوچھا کہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کہ تم دونوں نے جو باس کو بری لگی ہو؟ نہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں ہوئی۔ ہم تیار ہو کے جب تہہ خانے میں داخل ہوئی ہیں تو ہمیں بالکل خبر نہیں تھی کہ باس ابھی تک تہہ خانے میں موجود ہیں، ورنہ ہم باہر کے راستے سے آ جاتی۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ کیوں جولی، کوئی اور بات تو نہیں ہوئی؟ ڈولی نے جولی کی جانب متوجہ ہو کے کہا۔ اچھا خیر، تم دونوں آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جی آپ بھی تو ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ڈولی اسد علی کے اس انداز سے چھوئی موئی سی ہو گئی۔ جولی اس کو کیا ہوا؟ تمہاری سہیلی لوٹ پوٹ ہوئے جا رہی ہے۔ جی بات ہی کچھ ایسی ہے۔ جولی کا فکرہ مکمل ہوتے ہی ڈولی نے آنکھیں نکالی۔ ارے کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ ڈولی تمہیں اتنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور رہی ہے، بتاؤ کیا بات ہے جو رازداری میں رکھی جا رہی ہے؟ بتا دوں ڈولی؟ جولی خدا کا خوف کھاؤ، مذاق ہی مذاق میں اگر چھوٹے باس بگڑ گئے تو ان کے غصے کا پتہ ہے نا تمہیں۔ اسد علی قدرے سنجیدہ ہو گیا۔ بھئی کیا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ جلدی بتاؤ ابھی۔ اور اسی وقت باس آ گیا نا پھر آ جائے گی شامت۔ ڈولی کہہ رہی تھی کہ آپ اسے بہت اچھے لگتے ہیں۔ کنگ نے عربی لباس پہنا اور بڑے منجھے ہوئے مدبر انسان کی طرح سیڑھیاں اترتے اترتے سب کو دیکھ رہا تھا۔ جولی کی نظر کنگ پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں اسد علی دیکھو تو، کنگ اس لباس میں کنگ لگ رہا ہے نا؟ بالکل ایک جواں سال عرب۔ چلو پھر عربوں کی عادات و اتوار بھی سکھاؤ۔ بس شہزادوں جیسی زندگی، دولت کی فراوانی اور فراغ دلی کا ثبوت،
مہمان نوازی میں یکتا، وعدہ پابندی اور سومو سلاد۔ جی قطع کلامی معاف، ادھر ہی آ رہا تھا کہ آپ نے جس لگا دی۔ اب آؤ کام کی بات کریں۔ جی حکم تو آپ کے بڑے باس کا چلتا ہے، ہم کارندے ہیں، کارندے، اشاروں پہ ناچنے والے حکم کے غلام۔ یہ جو جیپ دوسری جانب کھڑی ہے نا، اسے محرک کر دو، اور یہ دونوں دیویاں اس طرح سجی سجائی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ جی میں ابھی جیپ سٹارٹ کرتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، جانا کہاں ہے؟ یہ ہم جیپ میں بیٹھ کر بتائیں گے، فی الحال جو کہا ہے وہ کرو۔ جی بالکل ٹھیک۔ ٹائیگر تہہ خانے کے راستے جیپ کی چابی انگلیوں میں لہراتے ہوئے حکم کی تعمیل میں نکل گیا اور کنگ ڈولی سے مخاطب ہوا۔ ڈولی، اگر تمہیں کہا جائے کہ اسد علی کے ساتھ تم دمشق چلی جاؤ تو کیسا رہے گا؟ جولی بھی میرے ساتھ جائے گی؟ نہیں، جولی یہاں بیروت میں رہے گی، تم اکیلی اسد علی کے ساتھ جاؤ گی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، جولی کی مرضی، اسی سے پوچھتے ہیں۔ جولی کا دل دھک سے تیز دھڑکنوں میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کبھی ڈولی کو دیکھتی اور کبھی کنگ کی جانب، چہرے پر سرخی مائل رنگوں نے قبضہ جما لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باس کے ساتھ چند لمحات تنہائی میں گزار سکے، اپنے دل کی بات کہہ سکے، اپنے دکھ درد میں شریک کر سکے۔ عجیب سا عالم طاری تھا۔ جولی، باس کچھ پوچھ رہے ہیں۔ کیا کہا ڈولی؟ جی آپ نے کچھ فرمایا؟ ہاں جی، میں پوچھ رہا تھا کہ تم ڈولی کے ساتھ جانا پسند کرو گی یا یہاں رہنا؟ جی جیسے آپ فرمائیں گے، ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دونوں کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، بس یوں ہی سمجھ لیجئے۔ ڈولی تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے؟ جی ہم دونوں گاڑی چلا لیتی ہیں۔ ٹھیک، ضرورت کے وقت اس ہنر کا آنا ضروری ہے۔ چلیے قہوہ بھی پیتے ہیں اور اسد علی کو دیکھنے چلتے ہیں۔ چلو جولی، تہہ خانے کا دروازہ کھولو اور اپنے کمرے بھی دکھاؤ۔ جولی ساتھ ہولی اور ڈولی کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ اسد علی کے ساتھ جائے گی۔ آہا جیا، مزے آ جائیں گے۔ لیکن یہ جولی باس کے ساتھ کیا کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ خیر چھوڑو۔ ڈولی، یہ لگ رہا ہے عشق عشق ہے، عشق عشق۔ ڈولی کے ساتھ جولی دروازے کھولتی گئی اور اسد علی اپنے کام میں مگن تھا۔ بیٹری تازہ دم تھی، تیل پانی گاڑی کا چیک ہو چکا تھا۔ جولی نے آگے بڑھ کر اپنا کمرہ دکھایا جو انتہائی سلیقے کا ثبوت مہیا کر رہا تھا۔ کنگ نے ایک ہی نظر میں جائزہ لے لیا کہ وہ سلیقہ شعار لڑکی ہے اور اس قابل ہے کہ اسے اپنا بنایا جا سکے۔ یہ ساتھ والا کمرہ ڈولی کا ہے؟ جی ہاں۔ ذرا دکھاؤ اس کا کمرہ بھی۔ جی میں ڈولی کو بھیجتی ہوں، کہہ کے اس نے تہہ خانے کی جانب قدم بڑھائے۔ کنگ اسد علی کے پاس آن پہنچا۔ کہو اسد علی، جیپ تیار ہے؟ جی بالکل تیار ہے، سڑکوں پر دوڑنے کے لیے۔ چلیے بند کریں اسے، ابھی قہوے کے ساتھ کھجوریں کھاتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے اگلا پروگرام ترتیب دے لیتے ہیں۔ اتنے میں ڈولی بھی آ چکی تھی، اس نے اپنا کمرہ کھولا۔ لو بھی ڈولی کا کمرہ بھی دیکھ لیں۔ ڈولی کا کمرہ بھی سجا سجایا تھا، لیکن جولی سے کم، اور تصویروں میں ماں باپ کے علاوہ اسد علی کی تصویر بھی سامنے موجود تھی، جبکہ جولی کے کمرے میں صرف ماں باپ کی تصاویر تھیں۔ فرق صاف واضح ہو چکا تھا کہ کون کس کے دل میں بس رہا ہے۔ چلیں آئیں